السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ سارا فساد میری اچھی صورت کی وجہ سے تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ تاہم بری نظر رکھنے والوں کی ریت میں ریت چوکنے کا حوصلہ بھی رکھتی تھی۔ بچپن گاؤں کی گلیوں میں کھیلتے گزرا، ذرا بڑی ہو گئی تو نہر تک جانا محال ہو گیا۔ سیدھے منہ کسی سے بات نہ کرتی، اب گاؤں میں مغرور مشہور ہو گئی۔ لڑکے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے ڈرتے تھے، جانتے تھے کہ کوئی ایسی بات کی تو کھینچ کر جوتا مار دے گی۔ گاؤں میں لڑکے مجھے نیلم پری کہتے، میری آنکھیں نیلی رنگت، گلابی اور بال سنہری تھے۔ بے شک یہ سارے بھنورے مجھے نوخس کلی کے گرد منڈلاتے ضرور تھے، لیکن میں ان سے بے نیاز اپنا جیون جی رہی تھی۔ اچانک میرے غرور کو شکست دینے والا دلیر نوجوان مجھ سے ٹکرا گیا۔ یہ سانولا سا ساول تھا۔ نہر کے کنارے پانی بھرتے ہوئے میرا سامنا ہوا۔ دو چار جملوں کی تکرار کے بعد نہ جانے کیا ہوا، اس کا پیار میری زندگی پر کیسے چھا گیا، جیسے پیاسی دھرتی پر بادلوں کے سائے چھا جاتے ہیں۔ ان دنوں میرے والدین کو میرے بیاہ کی فکر کھائی جا رہی تھی، اور میں تھی کہ کسی نوجوان کو خاطر میں نہ لاتی۔ ساول نے جب میرے لیے رشتے کا پیغام بھجوایا تو میں خوشی سے کھل اٹھی۔ ماں باپ کی لاڈلی تھی اور وہ مجھے ہمیشہ خوش دیکھنے کے آرزومند تھے۔ ساول میں کوئی کمی نہ تھی۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا تو رشتہ داروں کی امیدوں پر اوس ہو گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ پرانے رسم و رواج کے اسیر اس معاشرے میں مجھے میری پسند کا جیون ساتھی مل جائے گا۔ واقعی یہاں میں اس صدی کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی۔ حالانکہ میرے چچاؤں نے بہت شور مچایا کہ ہماری سمی کیا لاوارث ہے جو بغیر وٹے سٹے مفت نے لڑکی کا رشتہ طے کر دیا، مگر ابا نے کسی کی نہ سنی۔ ان کو اندازہ تھا کہ اگر میں خوش رہ سکتی تو صرف ساول کے ساتھ، لہٰذا انہوں نے کسی قسم کی مصلحت یا سودے بازی سے کام نہیں لیا اور ساول کو میری زندگی کا مالک بنا دیا۔ ہم دونوں کی زندگی پیار کے پھولوں سے مہک رہی تھی۔ ہماری زندگی پر ہر کوئی رشک کرتا، میں اس پر فدا تو وہ مجھ پر جاں نثار کرتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اتنا پیار تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ زندگی گاڑی تو یوں ہی رواں دواں تھی۔ اچانک کسی دشمن نے ساول پر جھوٹا کیس بنوا کر اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ یہ ساول پر الزام تھا، حالانکہ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن مخالفوں نے محض ساول کو پھنسوانے کے لیے ایف آئی آر میں اصل ملزموں کے ساتھ ساول کا نام بھی لکھوا دیا۔ میرے سرتاج کو پولیس والے گرفتار کر کے لے گئے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ یوں حالات کی ستم ظریفی نے ہم دونوں کو جدا کر دیا۔ چند دن تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ بالآخر اپنے گہنے فروخت کر کے دلاور کے پاس گئی کہ یہ پیسے لے لو اور میرے شوہر کو جیل سے آزاد کرانے کے لیے کچھ کرو۔ دلاور میرے والد کے کزن کا بیٹا تھا اور پولیس میں سب انسپکٹر تھا۔ اتنے تسلی دی کہ فکر مت کرو، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ جانتا ہوں ساول بے گناہ ہے، اس رقم سے وکیل کرتا ہوں اور تمہاری ساول سے ملاقات بھی کراتا ہوں۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اب سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ والد نے بھی دلاور پر بھروسہ کر لیا۔ ہم نے اس کیس کے تمام معاملات اس پر سونپ دیے۔ وہ کیس کی پیروی میں ہماری مدد کرنے لگا، مگر ساول کو سزا ہو گئی۔ اس کو وہاں ضرورت کی تمام اشیاء پہنچانے کا ذمہ دلاور نے لے لیا اور وہ جیل میں ساول سے ہماری ملاقات بھی کرانے لگا۔ میرے لیے اس کے سوا اور کوئی امید کی کرن نہ رہی تھی۔ کچہری کے چکر کا متمحل میرا بوڑھا باپ ہرگز نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے دلاور پر ہر معاملے پر تکیہ کر لیا، یہاں تک کہ اب وہ روز میرے گھر آنے لگا۔ میرا تمام گھریلو کام کرتا ہے اور ہر طرح سے میری مدد کرتا تھا۔ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک بوڑھی ساس تھی جو بیٹے کے جیل جانے کے بعد اپنی شادی شدہ بیٹی کے پاس چلی گئی۔ میری بھابھی بہت شاطر عورت تھی۔ وہ میکے میں 2 دن کبھی میرا ہونا برداشت نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں دلاور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو ساول کی اسیر کے دنوں میں مجھے لگا کہ میں لاچار نہیں ہوں، کوئی محافظ ہے، اور زندگی کے یہ دن گن گن کر ساول کی یاد میں کاٹ رہی تھی، اس امید پر کہ کبھی تو سزا ختم ہوگی اور وہ لوٹ کر گھر آ جائے گا، پھر سے خوشی کے زمانے شروع ہو جائیں گے اور میری حیات کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ ساول بھی مجھ سے ملنے کا تصور لیے جیل کی کال کوٹلی میں سزا کے دن پورے کر رہا تھا۔ ساول ہی نہیں، میں بھی تنہائی کا شدید کرب سہنے پر مجبور تھی۔ ایسے میں کسی کی بری نگاہوں کے تیور کو کیسے نہ محسوس کرتی کہ ان دنوں بہت حساس ہو رہی تھی۔ جب دلاور آتا تو وہ مجھے میلی نظروں سے دیکھتا۔ وحشت ہونے لگی، جی چاہتا کہ ابھی اسی وقت میرے گھر سے چلا جائے۔ منہ سے کہنے کا یارانہ نہ تھا،
کہ اگر ایسا کہہ دیتی تو ساول سے جیل میں ملاقات کیسے کرتی۔ وہی سارے معاملات دیکھ رہا تھا اور میری ملاقات میرے محبوب شوہر سے کرانے میں اپنا کردار ادا کرتا تھا۔ ایک بھیگی شام میں میری ساس کو بخار تھا، وہ اپنے کمرے میں بے سست پڑی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں یہ دستک پہچانتی تھی، یہ دلاور کا مخصوص انداز تھا۔ جی چاہا کہ دروازہ نہ کھولوں، مگر دروازہ کھولنا بھی میری ایک مجبوری تھی۔ نہ جانے وہ ساول کے بارے میں کیسی خبر لایا تھا۔ جو ہی دروازہ کھولا وہ بے دھڑک اندر آ گیا، کہنے لگا، تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں نیلم پری، تمہارے شوہر کی رہائی کے دن قریب ہے، وہ چند دنوں میں گھر آ جائے گا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میں خوشی سے مدہوش ہو گئی۔ دھیان ہی نہ رہا کہ دلاور کی لال آنکھیں کیا پیغام دے رہی ہیں۔ اس نے یقیناً کوئی نشہ کر رکھا تھا، تبھی کاغذ مجھے دکھانے کے بہانے اس کے ارادے میرے ضبط کے ساحل سے کسی طوفان کی طرح آ ٹکرائے۔ میں گھبرا کر دور ہٹ گئی اور غصے سے کہا، جانتے ہو کہ میں صرف 2 جماعت پڑھی ہوں، یہ پھر کاغذات مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ جو اس میں لکھا تھا پڑھ کر سنا دو اور مجھ سے دور رہو۔ لگتا ہے تم نے نشہ کر رکھا ہے۔ اس پر میری ڈانٹ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میری طرف 2 قدم اور آگے بڑھا تو میں نے اسے دھکا دے دیا۔ ہوش کرو، ایسی گری ہوئی حرکت کی تو سوچا کل ساول رہا ہو کر گھر آئے گا تو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے گا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور خرافات دلاور کے منہ سے نکلتی، میں آپے سے باہر ہو گئی اور اس کے منہ پر زور کا تھپڑ دے مارا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہاری بہن جیسی ہوں، چل نکل میرے گھر سے۔ ساتھ ہی میں نے گندم کوٹنے والا موصل اٹھا لیا اور اس کے سر پر مارنے کو دوڑی۔ میرے ایسے سخت رد عمل کی شاید اسے امید نہ تھی۔ وہ ڈر گیا اور دروازے کی طرف لپکا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا۔ یاد رکھنا نیلم پری۔ تھپڑ کھانے کے بعد وہ ایک زخمی ناک کی طرح بل کھاتا ہوا چلا گیا۔ مجھے امید نہ تھی، جسے میں سکے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں، میرے بھروسے کو تار تار کر دے گا۔ اس کو بھی امید نہ تھی کہ اس کے احسانات بھلا کر میں اس طرح اس کی بھی عزتی کروں گی۔ 15 روز بعد ساول رہا ہو کر گھر آ گیا، لیکن دلاور نے جس طرح مجھے دکھ پہنچایا تھا، ابھی تک اس افسردی کے دھن سے نہ نکل سکی تھی۔ سخت افسردہ اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ ساول کو یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ اس کے استقبال کے لیے میں واہلانہ اس طرف نہیں بڑھی، بلکہ بے جان موت کی طرح چولہے کے پاس بیٹھی اس کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد ساول کو میری صورت اس طرح تصور میں آنے لگی تھی جیسے اندھیروں میں کوئی روشنی چمکتی ہے۔ وہ بے قرار ہو کر گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جو ہی دہلیز پار کی تو دیکھا کہ اس کی بیوی چولہے کے پاس بیٹھ کر آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے آواز دی، دیکھو ادھر نیلم، میں آ گیا ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے پہچان رہی ہوں کہ یہ کون ہے جو اس طرح بے دھڑک آ گیا۔ میں دوڑ کر اس کی جانب نہیں لپکی اور نہ اس کا ویلہانہ استقبال کیا۔ وہ جہاں تھا قدم وہی ٹھٹک گئے۔ اسے لگا جیسے میں نے اسے پہچانا نہیں۔ یہ اچانک اتنے عرصے کے بعد دیکھ کر یقین نہیں کر رہی کہ رہا ہو کر آ چکا ہے۔ تبھی کہنے لگا، نیلم کیا ہوا؟ کیا مجھے پہچان نہیں رہی؟ میں تمہارا ساول۔ اس نے اپنی داڑھی کو کچھ اس طرح سے چھوا کہ شاید حلیہ بدل جانے سے میں پہلی نظر میں ساول کو نہیں سمجھ رہی۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں ساول کو نہ پہچانتی، مگر دکھ تو یہی تھا کہ میں پہچان کر بھی نہ پہچان رہی تھی۔ خوشی کے موقع پر چہرے پر غم کے سائے لہرا رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ تڑپ کر بولا، کس نے دکھی کیا میری جان کو؟ قسم ہے بتا دے، میں بھی اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اس کا ایسا کہنا تھا کہ میں واقعی دکھ سے پھڑک پڑی۔ اتنی مدت کی جدائی رہی تھی، ایک ایک لمحے کا فراق کا درد یاد آ گیا۔ ساول نے آگے بڑھ کر پیار سے گلے لگا لیا، آہستگی سے بولا، سچ بتا دے، کس نے ستایا ہے تجھے؟ مجھ سے ملنے پر بھی تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ اپنا دکھ تو دلاور سے کیوں نہ کہا؟ وہ تیرا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ میں نے تاکید کی تھی کہ نیلم پری کی حفاظت کا ذمہ تیرا ہے، وہ میری امانت ہے اور تو نے اس کا اچھی طرح خیال رکھنا ہے۔ روز میری بیوی کی خبر گیری کرنے خرچ بھی جانا ہے تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں، خوب خیال رکھا ہے۔ 15 دن پہلے آیا تھا میرے سر سے آنچل کھینچنے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ ساول کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ ایسے میں نے اپنے گھر کا پانی پینے تک کی مہلت نہ دی۔ جن قدموں آیا تھا انہی قدموں سے دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اسے پکارتی رہ گئی۔ اب احساس ہوا کہ جلدی میں نے یہ کیا کر دیا۔ اسے سانس تو لینے دیا ہوتا۔
آتے ہی یہ سب بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ شاید میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا کہ ساول کو دیکھتے ہی یہ دکھ اس کے دامن میں انڈیل دیا۔ بغیر سوچے سمجھے کہ اس پر کیا بیتے گی، میں ہاتھ ملنے لگی کہ اے کاش کچھ نہ بتاتی، بتانا ہی تھا تو ایسے نہ بتاتی، اسے آرام تو کرنے دیتی۔ کتنے سالوں بعد گھر میں قدم رکھا تھا اس نے، مجھے جو دیکھنے کی تڑپ تھی ایک دم ٹوٹ گئی۔ ساول کھیتوں کی طرف نکل گیا، میں اس کے پیچھے گئی، نگاہیں اس کے قدموں کے نشانات تلاش کر رہی تھی۔ ایک درخت تلے دلاور چارپائی ڈال کر لیٹا تھا اور آنکھیں بند کیے آرام کر رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ موت اس کے سر پر آ پہنچی ہے۔ ساول نے للکارا، دلاور بدبخت، اٹھ، تو کیا سمجھا تھا؟ جیل نہیں گیا تھا، پھانسی چڑھ گیا ہوں۔ بے حیا، بھائی تو بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، ان کے سر کے دوپٹوں کی لاج رکھتے ہیں، سر سے دوپٹے تو نہیں کھینچتے۔ تو نے تو زندہ دوست کی دوستی کا دامن داغدار کر دیا۔ ایسا کہتے ہوئے ساول نے خنجر نکالا اور اس کی طرف بڑھا اور بولا، ساول میرے بھائی رک جا، ہرگز وار نہ کرنا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس دن میں نشے میں ضرور تھا، مگر میری بہن کے ایک تھپڑ نے میرا نشہ توڑ دیا۔ تو کیا نیلم جھوٹ کہتی ہے؟ کیا ضرورت ہے اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی، وہ بھی اپنے محسن کے بارے میں تہمت لگانے کی؟ ابھی یہ وہ بات کر رہے تھے کہ میں وہاں پہنچ گئی۔ نیلم، کیا تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی؟ اگر لگائی ہے تو کیوں؟ وضاحت دے مجھے ابھی اس بات کی، اور مجھے اسی وقت وضاحت چاہیے۔ میں نے جھوٹی تہمت نہیں لگائی۔ ساول، کیا اس دن تو نے میری طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا اور میں نے جواب میں تمہیں تھپڑ نہ مارا تھا کہ اب بھی یہ بے قصور ہے؟ بس اتنا ہی کافی تھا ساول کے لیے۔ میری یہ بات سن کر اس کے بازوؤں میں بجلی سی پھرتی آ گئی، میں اسے نہ روک سکی۔ اس نے خنجر اتنے وار کیے کہ دلاور بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ خنجر اس نے ہمسائے شمسو کی دکان سے اٹھایا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے 4 بندے لے کر آ گیا، کیونکہ اکیلے آنے سے اسے خوف آ رہا تھا۔ ساول کو قتل کی سزا میں پھر جیل ہو گئی، اس بار عمر قید کی سزا ہوئی۔ ایک طویل عرصے اسے پھر آہنی سلاخوں کے پیچھے گزار کر جب وہ واپس آیا تو میں اس کے انتظار میں بوڑھی ہو چکی تھی، کالا یرکان میں مبتلا ہو چکا تھا، صرف 2 ماہ زندہ رہ سکا۔ اس کی سزا تو ختم ہو گئی، لیکن میں آج تک نادانی کی سزا کاٹ رہی ہوں اور اپنے مرنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ کسی کو ایسی دردناک سزا نہ دے۔